اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، جو اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں میں متشابہات میں ہے، اس کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے، ان میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی، اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی۔ فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر صحیح تھی، تختے کی نہیں تھی، یہ کمر جھکا سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہیں نا، تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم یدع وہم کیا ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم، نہیں، یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آگے کیا ہے؟ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان۔ بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار، دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو۔ میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کے گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں۔ اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھلے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا؟ یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے، یہ حدیث خوب غور سے سنیں، ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے۔ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو؟ ہٹا دو۔ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، کوئی گر سکتا ہے، آپ اس کے انتظام کریں۔ کانٹا پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹائیں۔ پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو ہٹائیں۔ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی ہے۔ ہاں ابھی بتا رہا ہوں، ابھی بتا جائیں گے نا، بات کمپلیٹ ہونے دینا، ورنہ پھر وہ دوبارہ کریں گے یہ حرکت، تو اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں۔ تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا، اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے۔ تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے۔ تو گاڑی غلط پارک کرنا، بائک غلط پارک کرنا، یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن گاڑیاں اس طرح، روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، روزانہ، کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو، نہیں موڑ سکتے۔ کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی، اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے، جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا۔ میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس، ان کے شاگردوں کے پاس، تو میرے پاس 125 تھی، میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائک، تو وہ کہیں جھانک رہے تھے، انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ۔ میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی، راستہ تو ہے نا۔
بھئی راستہ اتنا تو ہم نے بائک پارک کی ہے کہ راستہ تو ہے. انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں, کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا. تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ, تو بہت سختی کیا کرتے تھے. تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے, تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ. تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا. ہمیں آپ نے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا. تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا, غلطی سے کیا ہوگا, بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی, کسی نے ہٹا دی ہوگی. تو جن جن نے غلط پارک کی ہے جا کے ذرا گلی کھولنے جا کے اڑ جائیں. ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے, آنکھیں بند کر لو بھائی, ہم نہیں دیکھ رہے. شاباش شاباش. اور آئندہ اس سے توبہ کریں. تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا. اچھا, تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے, اور گاڑی بھی. اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں, ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف, ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں. تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں, کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے, وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی لگا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں. تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے, کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا, اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے اور کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے, تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو, سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا, جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان, باقی اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے, تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے تھے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں, جو میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا, وہ اذان کی وجہ سے. کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا, ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی, جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے, بولو نا, کافی ہے, بس بتا دیا بھائی, سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتروں میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے, پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے چھٹی. بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے, جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس, یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے. جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا, ٹھیک ہے نا. 4 بجے جانے کا ٹائم تھا, 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولتیں ہیں الحمدللہ. تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے, چھوڑو اس کو یار, بات تو سجدے کی چل رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے, اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟
نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا ہے خود آئے گا. اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا تو سارے کام ہوں گے, عزت بھی ملے گی, ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا پرائیویٹ اداروں میں, تو دیکھا جاتا ہے, گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا اس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ اعلان دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے, یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے, بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو ہیں, لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو تو 9 بج گئے. یہ جو سحری جگانے والے آتے ہیں نا, مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. وہ بھائی ہمیں پتا ہے یار, سب کو جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب وہ پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں, ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے, دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے. سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک بس عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر, بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی, بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا ہے, کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے, تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں؟ رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس, اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ. مؤذن کو حکم کہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو. کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں روزہ رکھو, ترغیب دیں, وہ ان کا کام ہے. اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے. لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا بس صحیح ہے, سن لیا ان لوگوں نے, کافی ہے. حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں, اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. وَمَنْ كَفَرَ, جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ایک آیت جس سے فرضیت ہے, دوسری آیت نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا, حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو. اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا, جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن نماز, ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو. جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں. قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں. جہاں عمل کی بات آئے گی نا نماز, جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی نماز اور زکات. زکات بھی ہے ساتھ ساتھ, وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے نماز پھر زکات, سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ. یعنی زکات یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے, کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں, دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے. اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے. تو لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے, اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو, بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو. اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے. چلو اتنا زیادہ کہہ دیا, اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا. اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. دیکھو آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر
اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے، ایک دفعہ کہہ دیا، اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا آ گئی۔ پھر تیسرے دفعہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا؟ 9 بجے۔ 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے، اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا، وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو، 11 بجے پہنچ رہے ہو، تو وہ کہہ رہا ہے، وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو؟ آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا۔ وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے، وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا، مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا۔ بہت مشکل ہے سمجھانا، بہت مشکل ہے۔ تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں، تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ کمال ہے بھائی، اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہیے بیٹھ کے۔ پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی اس کے، پیدا ہوا تو کان میں اذان، نماز کی طرف دعوت، حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ، ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کے اذان، بچہ تو نہ سمجھ ہوتا ہے، اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ جب یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی، دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے، تو پیدا ہوا ہے تجھے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی، تو نے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے۔ پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے، جب ظہر کا ٹائم آتا ہے الگ۔ اچھا، اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی۔ اس میں پانچوں نمازیں آ گئی۔ سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں، سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف، جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے، دیکھو کوئی گاڑی، آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو یار، وہ دولہے کی مثال دیتے ہیں، اس کو بات سمجھ میں آئے گی۔ دولہا بارات کے انتظار میں ہال میں بیٹھا ہوا ہے، بارات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، ٹائم دیکھ رہا ہے یار لیٹ، پہلے میں بہت لیٹ ہو گیا، مفتی صاحب کا بیان سن کے تو 45 سال میں شادی کر رہا ہوں، اوپر سے بارات لیٹ ہے، تو وہ فوراً دیکھتا رہے گا کہ بھئی ایک دم بسوں کی لائٹیں جو ہے نا گلی کے نکڑ پہ بس نظر نہیں آتی، لائٹنگ پہلے ہوتی ہے نا، لائٹنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارات پہنچنے والی ہے، پھر پٹاخے وٹاخے بعد میں۔ تو سورج کیا ہے ایک دم غائب ہو جاتا ہے، اندھیروں میں دنیا ڈوب جاتی ہے، تو سب سے پہلے جو لائٹ مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے، جو لائٹ یعنی اس طرح ہوتی ہے، وہ ایک تو عمودی لائٹ ہوتی ہے نا، عمود کو کیا کہتے ہیں؟ پرپینڈیکولر کہتے ہیں، ہم تو ٹریگنومیٹری پڑھ کے بھول گئے یار، ہاں ہاریزینٹل، میں لفظ بھول گیا ہوں، ہم نے بہت پڑھی ہے ہاریزونٹل، ایک ہوتا ہے پرپینڈیکولر، ایک ہوتا ہے بیس کہتے ہیں اس کو، ہاں بال چھوڑو ٹریگنومیٹری پھر بعد میں پڑھیں گے۔ بھی ایک لائن، ایک روشنی یوں آتی ہے، پھر ایک روشنی ایسے، جو یہ روشنی ہے نا اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، صبح کاذب، یہ جھوٹی صبح ہے، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ سورج آ رہا ہے ابھی۔ اس کے بعد جب ایک دم افق پہ مشرق یعنی مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پہ جو ایسے لائٹ پھیلتی ہے نا، یہ وہ والی لائٹ ہے جو بارات آتے ہوئے ٹرک جو بس مارتی ہے نا لائٹ، اب یہ آ گئی ہے، اس سے پہلے تو کوئی سگریٹ پی رہا تھا یا کیا کر رہا تھا، تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق، سچی صبح۔ وہ پہلے والی صبح سے دھوکا ہوتا ہے کہ شاید سورج نکل رہا ہے، وہ اس لیے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آتی ہے صبح صادق۔ تو وہ جو لائٹ مشرق کی طرف پھیلتی ہے نا ایسے لمبائی میں، وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے ختم، ایک دم سورج ایک ڈھلکنا شروع ہو رہا ہے نا، ایک دنیا میں ایک بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جیسے ہی دنیا میں یہ چینجنگ آئے گی، تبدیلی آئے گی اس سے، سورج کے ڈھلکنے سے، تم نے کیا کرنا ہے اس موقع پر؟ نماز قائم کرنا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، میرا رب مجھے رات کے اندھیروں سے نکال کے
دوبارہ کتنی بڑی خدا کی قسم، یہ سورج کا طلوع ہونا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کے وجود کی. ایتھیس اور ملحد پاگل ہوتے. مجھے لوگ کہتے ہیں ملحدوں پہ کو معاف کر دیں، بیان نہ کریں آپ، بہت بیان ہو گیا ملحدوں پر. لیکن بھائی کیسے یار چھوڑ دیں؟ اتنی بڑی خدا کی نشانیاں دیکھ کر جو بدبخت کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور یار ایسا سسٹم، اتنا ایندھن اس کے اندر، ایسی روشنی، کیسا جیسے آپ تکے کو گھماتے ہیں نا جب پکاتے ہیں، کوئلے پہ جب تکا پکاتے ہیں ادھر سے پک گیا اب کیا کرو؟ گھماؤ. یہ خود بخود گھومتا ہے؟ گھمانا پڑتا ہے. یا ایسا سسٹم لگانا پڑے گا کہ گھومے. وہ سسٹم کوئی لگا کے دیتا ہے. تکے میں خود بخود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایسا بن گیا کہ آٹومیٹک گھومنا خود بخود ہی شروع. یہاں سے پک گیا اب یہاں سے پکاؤ ہے بھائی، یہاں سے تو پک گیا اب کیا کرو؟ اب یہاں سے پکاؤ مجھے. تکا خود بخود کروڑوں سال میں بھی اتنا ذہین نہیں ہوتا. تو یہ سورج اور زمین اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ سورج گیا اور پوری دنیا کو لائٹ دیتا دیتا ساری دنیا میں کی فصلیں اگاتا، وٹامن ڈی پرووائڈ کرتے 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 ابھی سورج امریکہ والوں کو نواز رہا ہے. اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے نا، امریکہ میں دن ہے. سورج وہاں جا کے گوروں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے، ان کی فصلوں میں جان پیدا کر رہا ہے. ہمارا نمبر ابھی، ہم تکے کی وہ والی سائڈ ہے جو انگارے کے دوسری طرف گئے ہیں ہم لوگ. بھئی یہاں سے تو زمین پک گئی ہے، اب اس کو تھوڑا سا اندھیرے میں رکھو، اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے اس طرح پکانے کی باتیں کرنے سے ایتھیس کو تپانے کا کام ہو رہا ہے. حقیقت ہے نا، جب سورج پکا رہا ہے اور ایتھیس ہمیں تپا رہا ہے، خود بھی تپ رہا ہے الٹی باتیں کر کے. تو یہ بھائی کیسا خوبصورت نظام ہے یار. سورج کا جو طلوع ہے نا خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. کتنا بڑا آگ کا ایندھن ہے، آگ کا ایندھن زمین سے لاکھوں گنا بڑا. اتنی آگ، اتنا ایندھن کہاں سے آ گیا؟ اسٹیل مل میں جو ایندھن جس سے لوہا پگھلایا جاتا ہے یہ آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا، یہ اس کو پیدا کیا گیا ہے. یہ تو ڈالا جاتا ہے نا اس میں بھٹیوں کو جلانے کے لیے. سورج میں کہاں سے آ گیا؟ اتنی آگ برسا رہا ہے. اور ایسی لائٹ ہے اس کی کہ آپ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے آپ کے ہزار وولٹ کے بلب فیل ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جل رہے ہیں کہ بجھ رہے ہیں. تو کیا تناتا ہوا شان کے ساتھ مشرق سے نکلتا ہے. تو اللہ نے کہا ابھی نکلنے سے پہلے پوری دنیا کا نظام چونکہ چینج ہو رہا ہے، اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو. تو جو ملحد ہوگا، جو خدا کا انکار کرنے والا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی، دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے؟ چینج ہو رہا ہے. وہ تو پڑا ہوا خواب خرگوش کے مزے لیتا رہے گا. کافر خدا کو یاد نہیں کرے گا. اور جو خدا کو مانتے ہیں، جو مشرک ہیں، وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے، حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو اللہ نے. تبھی قرآن کہہ رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے. ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے، گائے ہماری ماں ہے، ہمارا بھگوان ہے. او بھائی جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان، وہ ہے تمہارا اصل معبود. یہ گائے بنی نہیں ہے، بنائی گئی ہے. ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی، گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ ہیں؟ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی، لو بھائی چلاؤ. ریوو بنائی، ریوو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال تو اچھی دینا آدمی. میں نے کہا ہے نا کہ دیکھو بعض لوگ جو غریب ہونا تو کوئی برائی ہے نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین تھے. سوچ کا غریب ہونا کیا ہے؟ نقصان دہ. اس لیے میں انڈے والے برگر کی مثال نہیں دیتا، مثال ہمیشہ زنگر برگر کی ہوگی. کیا کھاؤ بے شک انڈے والا برگر، جیب میں دیکھو پیسے ہیں تو انڈے والا کھا لو. زنگر کیا تو لیکن مثال ہمیشہ کس کی دو؟ زنگر کی. تو مثال اچھی گاڑی کی دینی چاہیے. اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کبھی اور کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو کسی نے، کمپنی نے ریوو دے کے نا آپ کو گفٹ دے دی، لے بھائی. اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر رہے ہو. تمہارا بہت شکریہ، تم میری زندگی میں آئی، تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو اور تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کو کسی نے ریوو گفٹ دی
یا آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ دی, یا آپ کو کسی نے کوئی بھی ہدیہ دیا, انڈے والا برگر کھلا دیا, آپ برگر کی تعریفیں کر رہے ہو, برگر کے شکریہ ادا کر رہے ہو. تو ہندو یہی کر رہے ہیں, بھائی گائے تم پر احسان نہیں کر رہی, احسان اس ذات نے کیا جس نے اس گائے کو بنایا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ ملحدوں کی طرح خدا کا انکار کرو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, اور نہ مشرکین کی طرح اصل خدا کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کو پوجنا شروع کر دو. اسلام کتنا بیلنس کرتا ہے, کیسی اعتدال والی بات کرتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو ان کی خدمت کو دیکھ کے. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا. یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے, نماز میں ہوتا ہے سجدہ. تو اللہ نے کیا فرمایا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے. سورج سے نا زمین کا بڑا سسٹم ہے, سورج کو بڑا قرآن نے پروٹوکول دیا ہے. قرآن نے اپنی نشانیوں میں اگر میں یہ کہوں کہ جتنا سورج کو پروٹوکول دیا ہے شاید کسی اور نعمت کو نہیں دیا, تو شاید میری یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. تبھی تو سورج سے نمازوں کے اوقات رکھے گئے ہیں. روزہ بھی سورج دیکھ کے ہوتا ہے, سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا, سورج طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہوگا. نمازیں سورج کے اوقات پر. تو یہ کیا ہے, اس لیے کہ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو اللہ نے ڈھلکنے کے اوقات اس لیے رکھے کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, بڑی بڑی تبدیلیاں. رات کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت بڑی چینجنگ دنیا میں آتی ہے جس کا پوری دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے, آپ کی باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے, پوری دنیا کے نظام پہ اثر. وہ کیا ہے, سورج کی جو کرنیں ہیں, مشرق سے بھی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوا ہے, آپ کو روشنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور اس زمین کے نظام میں تبدیلی آنے والی ہے. تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا اس موقع پر تم نے کس کو یاد کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. کس طرح, جس طرح اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اس طرح یاد کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ نہ بتاتا کس طرح یاد کرنا ہے, پھر ہم عبادت کے وہ طریقے نکال لیتے جو غیر مسلموں نے نکالے ہوئے ہیں عجیب عجیب سے. جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا کیسے عبادت کرنی ہے, تو لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جاتا. فرض کریں اسلام کہتا بھائی صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, صبح صادق کے بعد تم نے عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے, ہر آدمی اخپل طریقے سے کرے. تو لوگوں کے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے, کچھ ایسے عبادت کرتے, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے میلے کچیلے رہیں گے. یہ بھی ایک نظریہ ہے لوگوں میں. برما میں گیا, بدھسٹ نظر آئے, 6 مہینے سے کہا جاتا ہے کہ نہائے نہیں ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح بھگوان کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, نہائے نہیں. کچھ ایسا کرتے کہ ننگ دھڑنگ رہنے کو عبادت سمجھتے. یہ بھی آپ کو بعض مذاہب میں ملے گا, وہ کہتے ہیں ہم تو برہنہ پیدا ہوئے تھے بھائی, یہ لباس تو نیچر کے خلاف ہے. وہ بھی کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک انٹرویو دیکھا, شکر ہے وہ آگے میز لگائی ہوئی تھی انہوں نے. انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ عقلبندی کی, وہ ایک برہنہ بیٹھا ہوا ہے بالکل ہی لباس لیس. تو اس سے پوچھنے کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو, تو کہہ رہے ہم تو انسان کیا ہے, پیدا کیسے ہوا ہے, برہنہ. تو نیچر یہی ہے کہ لباس وباس نہیں ہونا چاہیے. نیچے لوگوں نے طبیعت سے گالیاں دی ہوئی نا کہ اس کی کوئی ماں بہن نہیں ہے گھر میں. تو یہ بھی ایک عبادت کا ان کے خیال میں طریقہ ہے. بعض لوگوں میں عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے, اس سے اللہ خوش ہوگا. تو انسان کو اگر آزاد چھوڑ دیتا نا اسلام کہ تم اللہ کو جس طرح بھی راضی کرنا چاہو کرو, تو انسان غلط رخ پہ چلا جاتا, وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نماز بھول جائے پڑھنا یا سو جائے, یعنی بھول جائے یا سو جائے, تو جیسے ہی آنکھ کھلے اور جیسے ہی یاد آئے تو فوراً پڑھ لے. آگے الفاظ ہے فإن ذلک وقتھا, پھر اس کی نماز کا یہی وقت ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ نماز قضا کر دینا, اس سے بڑا اسلام میں کوئی جرم اور گناہ ہے نہیں. تو آپ پورے طریقے سے فجر میں اٹھنے کا اہتمام کریں. پھر بھی اتفاق سے ہو جاتا ہے کبھی آنکھ نہیں کھلتی, تو پھر فوراً اٹھ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے, مکروہ وقت گزر جائے بشرط کے. تو یعنی جو اشراق کا ٹائم جب شروع ہو جاتا ہے نا, تو مکروہ وقت گزر چکا ہوتا ہے, تو فوراً اٹھ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہی وقت ہے آپ کے لیے, یعنی اسی میں انشاءاللہ ادا کا ثواب مل جائے گا, کیونکہ آپ نے جان کر نماز کو قضا نہیں کیا. پھر اس کو مزید تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے. تو پہلے فجر پڑھیں ہیں, اور اس میں افضل یہ ہے فجر کی سنتوں میں کہ سنتیں بھی پڑھی جائیں, چاہے وہ قضا ہی ہو جائیں. اگر سوال سے پہلے آپ فجر کی قضا کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس میں سنتیں بھی پڑھیں آپ, پھر 2 فرض پڑھیں اور اس پہ توبہ استغفار بھی کریں. 3 لوگ ہیں, 2 لوگوں پہ بولنے پہ مجھے, ایک فیملی پلاننگ والوں کے خلاف بولنے پر بڑی خوشی ہوتی ہے, ایک عاملوں کے خلاف بولنے پر تو ایسا لگتا ہے جیسے خون آ گیا جسم کے اندر.
یہ جو روحانی عامل ہے نا، روحانی عامل جو جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، رائے کا مقیم ہو، تبلیغ میں سال لگا ہوا ہو، بزرگوں نے خلافت دی ہوئی ہو، کبھی کسی سے متاثر مت ہو. یہ ککھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی علوم نہیں. علم تو کہتے ہیں علوم ہے، علوم، علم بھی نہیں ہے. علوم تو بہت آگے کی چیز ہے. یہ کسی کا نہ کچھ بنا سکتے ہیں، نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بغیر یہ کمپنی کی پروڈکٹ ہے. میں بعض دفعہ کھانا کھانے کے لیے جاتا ہوں، میں نے منگوائی بھنڈی، وہ کچھ اور بھی لا کے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری ہوٹل کی یہ خاص سوغات ہے، یہ ہم ہر گیسٹ کو دیتے ہیں، حالانکہ میں نے منگوائی نہیں ہے وہ. تو آپ یہ ٹاپک پر بات سننے کے لیے آئے نہیں ہوں، لیکن چار شادیاں اور عامل کے خلاف یہ میری پروڈکٹ ہے جو میں لازمی آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ آپ کو سننا پڑے گا، چاہے آپ کو خوشی ہو یا آپ کو غم ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو چار شادیوں پہ تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ عامل لوگ جو ہیں، خدا کے لیے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اس پہ چیخنا اس لیے پڑتا ہے کہ اس میں علماء مبتلا ہیں. علماء جب کسی چیز میں آ جائے نا، تو پھر لوگوں کے دماغ سے اس کی عقیدت نکالنا بہت مشکل ہے. اور علماء بھی برحق علماء، وہ علماء جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کا دماغ ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے. عاملوں نے ان کو بیوقوف بنایا ان لوگوں نے. علماء جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، نہیں بھائی علوم، حضرت پہنچے ہوئے علوم ہے، علوم. میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہو، اتنے بڑے مفتی ہو، آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ ہر بڑے عالم کے ساتھ پھلترو کی طرح کوئی عامل گھوم رہا ہوگا کہ حضرت کو نظر لگی ہے، یہ نظر اتارنے والا ہے. ہر بڑے بزرگ کو نظر لگ رہی ہے. آج کل مارکیٹ میں فالج ہو رہا ہے تو جادو چل رہا ہے ان کے اوپر، فلانے نے کچھ کر دیا. 2-3 بڑے بڑے بزرگ تھے، ان کے ساتھ 2 عامل پھلترو کی طرح ہر وقت چپکے رہتے تھے، یہ ان پر دم کرتے ہیں. میں نے کہا ان کو بھگاؤ، یہ کروڑوں روپے کما رہا ہے آپ کے نام کے، اس پھلترو کو نکالو یہاں سے. تو ایک میرے ساتھ عزم کرو. میں نے ابھی بیعت کرنا شروع نہیں کیا، لیکن جب میں بیعت کروں گا نا، تو جو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت ہوگا، میں اس کو یہ بولوں گا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنی نسلوں کو روحانی عملیات سے بچاؤ گے، نسلوں کو، ورنہ میں بیعت ہی نہیں کروں گا. چاہے جن آئے نہ آئے، بھوت آئے، چڑیل آئے، عامل کے پاس بولو نہیں جانا. کوئی تعویذ نہیں، کوئی روحانی، سب ڈرامے بازی ہے. تعویذ کے جواز کا میں قائل ہوں، لیکن چھوڑ دو. جواز عدم جواز کی جو جائز تعویذ ہے اس کے جواز کا میں قائل ہوں، لیکن اس بحث میں نہیں پڑھو. پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. فلانے نے کر دیا، فلانے نے کچھ کر دیا، ڈمکانے نے کچھ کر دیا، فلانے جٹھانی نے ساس پہ کر دیا، ساس نے بہو پہ کر دیا، بہو نے سوکن نے ایک سوکن پہ کر دیا. آپ بڑے بڑے مدرسوں میں جاؤ گے نا اپنے گھر کے جھگڑے لے کر، وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوگا روحانی، وہ بتائے گا آپ کی، میں نکالے گا، بولے گا اصل میں آپ کی جٹھانی نہیں، آپ کے اسلام کہہ رہے رشتوں کو جوڑو، اور آپ جٹھانی پہ بلی ڈال کے، وہ پہلے ہی دونوں توے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جٹھانی اور جٹھانی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو بھی ہوتی ہے خاتون، اس کی جو جٹھانی اور وہ خود، وہ دونوں ایسے ہوتے ہیں ہر وقت جیسے گرم توے پہ پہلے لڑنے کے لیے تیار ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ اس نے کچھ کیا ہے، تو بس اب قیامت تک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع. اس لیے اس شہر سے نکلو. انگریز نے ترقی کیوں کی ہے؟ وہ اسباب کو دیکھتا ہے. اسباب پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے. لہذا اسباب کو دیکھنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. جو کام اللہ نے جس چیز کا رکھا ہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دیکھو ایک آدمی کیا کرتا ہے، بھوک لگتی ہے روٹی کھاتا ہے. اب کوئی اس سے کہے کہ بھوک لگ رہی ہے روٹی کھا رہا ہے کیوں؟ کہہ رہے بھائی سبب یہ ہے، سائنٹیفک لاجک ہے، جب بھوک لگے گی تو روٹی سے پیٹ بھرے گا. سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں. کوئی کہے ابے تو سائنس کو مانتا ہے؟ ہم تو صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں بھائی، ہم سائنس کو لفٹ نہیں کراتے. یہ مذہب کے نام پہ حماقت اور بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھائی مذہب نے کب کہا ہے کہ یہاں سائنس غلط ہے؟ بھائی یہ اسباب کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کی. صرف ابراہیم علیہ السلام واحد تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا نہیں جلے، ورنہ دنیا میں کوئی بھی آگ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ جلے گا وہ. کوئی کہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، لہذا میں وداؤٹ میرج میں بھی چاہتا ہوں میرے یہاں بچہ پیدا ہو جائے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے. وہ کہے عیسیٰ علیہ السلام کے کیسے ہو گیا، حضرت مریم کے کیسے ہو گیا وداؤٹ ہسبینڈ؟
تو اسے کہا جائے گا بھائی وہ اللہ کی ایک قدرت کی نشانی تھی, وہ ان لاجیکل کام تھا جو اللہ نے کر کے اپنی قدرت ظاہر کر دی. لیکن اللہ کی عادت کیا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو جب بھی کام ہو رہا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے, یہ ذہن میں رکھو. ایسا ہوتا نہیں. نیوٹن کیا بول کے گیا تھا؟ غلط بولا تھا نیوٹن نے. نیوٹن کہہ کے گیا تھا کہ جو چیز رکی ہوئی ہے قیامت تک رکی رہے گی, جب تک اس کو حرکت دینے کا کوئی سبب نہ ہو. حرکت ایک کام ہے نا, تو جب تک کوئی محرک نہیں ہوگا وہ حرکت میں نہیں آئے گی. اور جو چیز چل رہی ہے وہ رکے گی نہیں جب تک کوئی روکنے والی شے نہ ہو. اگر آپ یہ جن چڑیل بھوت کے چکروں میں پڑتے ہو نا تو آپ ایک نیا لا بناؤ. پھر پہلے میں نیوٹن کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں نا. یعنی جب بھی کوئی کام ہو رہا ہے نا تو کام کے پیچھے کوئی سبب بولو ہے, کوئی سبب ہے. گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی سبب ہے. یا تو آپ کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں, اس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو, یا آپ اس کے حقوق ادا, آپ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے, اس پہ غصہ آ رہا ہے, اس کو لڑائی ہو رہی ہے. ماں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, بیوی کو ترجیح دے رہے ہیں, ساس بہو کا آپس میں کیا ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے. یا تو ساس ظالم ہے یا بہو ظالم ہے, یا جٹھانی گڑبڑ کر رہی ہے, آپ صحیح چل رہے ہیں, کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. اب گورے کے ساتھ جب گڑبڑ ہوتی ہے تو گورا اس کی لاجک تلاش کرتا ہے, سبب تلاش کرتا ہے. سارے ماہرین مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم افغانستان میں پٹے کیوں, وہ غور کرتے ہیں اس پہ. وہ جنات پہ نہیں ڈال دیتے. کبھی امریکن آرمی کا بیان آیا کہ ہم 40-42 ملک لے کے افغانستان میں اترے تھے, ایکچولی وہاں پہ جنات تھے جس کی وجہ سے ہم جیت نہیں سکے. کبھی ایسا کوئی پھینکی انہوں نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. ان کے ہاں اگر یہ روحانی ڈرامے باز ہوتے, کہتے بھائی وہ اصل میں تمہاری طاقت تو بہت ہے لیکن وہاں جنات ہیں, جنات سے کون لڑ سکتا ہے. وہ عمل کی ہم پر فرانس نے جادو کیا ہوا ہے. اصل میں امریکن پہ کس نے جادو کر دیا تھا؟ فرانس پہ. فرانسیسیوں پہ جادو کیا جاپان نے, جاپان پہ جادو کیا سوئٹزرلینڈ نے. آپ کہہ سکتے ہو سوئٹزرلینڈ کیسے جادو کرے گا؟ جب جٹھانی کر سکتی ہے تو سوئٹزرلینڈ کی طاقت جٹھانی سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو سارے جتنے بھی عامل ہیں ان کو سوئٹزرلینڈ کا صرف وزٹنگ ویزا بھی دے دینا تو سارے عامل اس کے کہنے پر جادو شروع کر دیں گے. نکالو اپنے آپ کو اس ٹینشن سے, مصیبت سے. تو وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے جو غلطی ان سے ایک بار ہو چکی ہے. گورا نہیں دہرائے گا اس غلطی کو. ہم بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں. اور جب ناکامیوں کا منہ دیکھتے ہیں تو روحانی ڈرامے باز ہمیں کہتا ہے اصل میں تم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. پھر نکلنا بھی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. وہاں سے فلیتا نکلا, وہاں سے پلیتا نکلا, وہاں سے کسی کے ناخن نکلے. مجھے لوگ لا کے دکھا, میں کچرے میں ڈال, میرے گھر سے بھی تعویذ نکلتے ہیں, میں کچرے میں پھینک دیتا ہوں ان کو. کوئی آ جاتا ہے چپکے سے کچھ رکھ کے چلا جاتا ہے, ذرا بھی متاثر, میں کہتا ہوں ابے تو نے جو رکھنا ہے بولو رکھ دے بھائی, کچھ بھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ. تو اس شہر سے نکلو, سمجھ رہے ہو, یہ بہت مشکل ہے نکالنا. کیوں؟ اور میں آپ کے سامنے اتنے کانفیڈنٹلی بات کرتا ہوں, میں علماء کے سامنے نہیں کرتا کیونکہ مجھے آگے سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ تو علماء کے سامنے کون اونچی آواز سے بات کرے. میں کہتا ہوں عوام کو سمجھاؤ بھائی. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کا علم کیا علماء سے بھی زیادہ ہے, آپ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. قطعاً نہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ علم ہی نہیں ہے تو زیادہ کم کی کیا. علماء کا علم ہم سے دین کے علم میں زیادہ ہے. ہم جتنے ہمارے اکابر ہیں, بزرگان دین ہیں, دین کی جہاں بات آئے گی ہم سرنڈر کر دیں گے. میڈیکل کی سائنس کی بات آئے گی تو ڈاکٹر کو مانیں گے یا علماء کو مانیں گے؟ ڈاکٹر کو مانیں گے. اب ڈاکٹر کہہ رہے یہ دانت نکلوا دو, حضرت جی بزرگ کہہ رہے نہیں نکلواؤ, تو بھائی میں کس کی مانوں گا؟ اب کوئی کہ یار آپ علماء سے آگے نکل رہے ہو. بھائی میڈیکل سائنس میں تو میڈیکل سائنس کے علماء کی رائے کا اعتبار ہوگا, شریعت میں کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ تو یہ جو روحانی ڈرامے بازی ہے یہ شریعت کا علم بولو نہیں ہے یہ. اور یاد رکھو آپ جتنے ہو نا ٹوٹل اتنے ہی ہو, آپ کے ساتھ کوئی ہمزاد کوئی موکل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہو تمہارے تم ہو, ایک تمہارا ہمزاد ہے. ایک منطقی گیا اپنے گاؤں میں, لوگوں نے پوچھا تم کیا پڑھ کر آئے؟ وہ منطق پڑھی اس نے. انہوں نے بولا بھائی کیا پڑھا ہے تو نے اتنے سالوں میں؟ کہہ رہا منطق پڑھی ہے.
کہہ رہے بتا تو صحیح. اس نے کہا صبح ناشتے میں بتاؤں گا. تو ناشتے میں اس کی اماں نے 2 بوائل انڈے بنائے, ایک ابا کے لیے اور ایک بیٹے کے لیے. تو بیٹے نے کہا ابا یہ انڈے حقیقت میں تو 2 ہیں, لیکن تصور کی دنیا میں یہ 3 ہیں. ایک یہ انڈا, ایک یہ انڈا, اور ایک ان دونوں کا مجموعہ. وہ ایک الگ اس کی تصور ہے نا, ایک یہ انڈا اور ایک یہ انڈا, یہ انفرادی حیثیت ہے, اور ایک ان کی مجموعی حیثیت سے وہ کیا ہے, دونوں کا مجموعہ, وہ ایک الگ چیز ہے. ابا نے دونوں انڈے کے کھائے, بولے مجموعہ تو کھا لے بیٹھ کے. مجموعہ کون کھائے گا, وہ تو کھا جا. تو عامل بھی کہتا ہے ایک آپ ہو, ایک آپ کا ہمزاد ہے, ایک موکل ہے, پتہ نہیں کیا کہ ڈرامے بازی. جتنے گاڑے الفاظ لے کر آتے ہیں نا, جن کا نہ سر نہ پیر, لوگ کہتے ہیں علوم. یہ کیا ہے بھائی, علوم ہے بھائی, بہت اوپر کی باتیں ہیں بھائی, ان کو تو سمجھنے کے لیے ہمارے وہ دماغ ہی نہیں ہے بھائی. یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ باتیں ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان پر. مشرکین جس شرک میں مبتلا ہوئے اس کی بیس تھی توہم پرستی. امکانات کی دنیا میں بہت کچھ ممکن ہے, ہم نے امکانات کی دنیا کو نہیں دیکھنا, ہم نے دلائل کی دنیا کو دیکھنا ہے. جس چیز کا دلیل سے ثبوت ہوگا اس کو مانا جائے گا, ثبوت نہیں ہے تو امکان تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھو میں نے کیس کیا زید پر کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے چوری کیے. جج نے بلایا, زید نے میرے خلاف کیس کیا, سوری میں نے زید کے خلاف کیس کیا کہ زید نے میرے 1 لاکھ روپے چوری. آپ لوگ کو سب آواز صرف آ رہی ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہی نا آواز میں. میں نے جج کے سامنے کہا جی زید نے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں. جج نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے. میں نے کہا گواہ. کیا میں پاگل تھا اس میں گواہ لے کے گھوم رہا ہوتا؟ جب یہ چوری کر رہا تھا تو میرے پاس اگر گواہ ہوتے تو میں چوری کرنے دیتا اس کو, میں تو پکڑ کے کٹ لگاتا. جج کہ اچھا کوئی کیمرے کی ریکارڈنگ دکھا دو. جج صاحب اگر وہاں کیمرہ لگا ہوتا تو یہ چوری کرتا؟ اس نے ایسی جگہ چوری کی ہے جہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا. جج کہ بھائی میں, جج ڈال دے گا زید کو چور قرار دے دے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. اب جج کہہ رہی ہے زید بری ہے. میں کہوں جج صاحب کیا اس بات کا امکان نہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ جج کیا کہے گا 100% امکان ہے, لیکن امکان کی بیس پہ کبھی فیصلے نہیں ہوتے. امکان تو بہت, امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ آپ نے چوری کی ہو اور یہ کیس ہی نہ کر رہا ہو, اس بیس پہ کہ گواہ نہیں ہے, اس کا بھی تو امکان ہے. امکان تو اس کا بھی ہے کہ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ چوری کی ہو. پتہ نہیں کیا کیا امکانات دنیا میں ہیں. کبھی امکان کی بیس پہ فیصلہ نہیں کیا جاتا. مشرکین جو یہ کرتے تھے کہ یہ بت ہے جو اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں, یہ بت ہمیں اولاد دے گا, یہ والا بت ہمیں ہماری شادی کرائے گا, یہ والا بت جو ہے ہمیں روزگار دے گا, یہ والا بت ہمارے بیماروں کو ٹھیک کرے گا. جیسے ہندو یہی کہتے ہیں نا, ہندوؤں کے بہت سارے بھگوان ہیں, یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا, یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا, یہ تھوڑا مہنگا بھگوان ہے, یہ زیادہ بڑے بڑے کام کرے گا, یہ تھوڑا سستا والا بھگوان ہے, یہ تھوڑے کم ریٹ والا بھگوان ہے. 20 قسم کے. اب جب ان سے پوچھا جائے, پہلے مشرکوں سے بھی پوچھا جاتا تھا بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے یہ کرے گا؟ وہ کہتے تھے دلیل نہیں تھی, وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا سے سنتے آئے ہیں. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ ان کو اختیارات دے دے؟ امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دی. جیسے آج ہم جب مشرک سے بات کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے پاس بالکل اختیارات نہیں ہے, وہ کہتے ہیں, جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کا اللہ سے تعلق ہے تو اللہ اگر اپنے بندوں کو اولاد دینے کا اختیار دے دے, بگڑی بنانے کا اختیار دے دے, تو ان وہابڑوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس پہ؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے اس پہ؟ اگر اللہ دینا چاہے تو کون سی رکاوٹ ہے؟ بھائی اللہ دینا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. دلیل ہونی چاہیے کہ دیے بھی ہیں کہ نہیں دیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. امکان کی دنیا میں تو بہت کچھ کیا ہے پاسبل ہے. امکان کی دنیا میں تو یہ بھی ممکن ہے اللہ اس لکڑی کو اختیار دے دیا ہو, اس چشمے کو اختیار دے دیا ہو. اللہ نے دے گا کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم, اللہ تمہاری مثالیں بیان کرتا ہے, تمہارے اندر کی مثالیں بیان کرتا ہے. تمہارے جب غلام ہوتے ہیں
عرب میں غلام کی جتنی پراپرٹی تھی اس کا مالک اس کا مولا ہوا کرتا تھا. تو کیا تم غلاموں کو اپنے اختیارات میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہو؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو میں اس مخلوق کو جو میرے نظر میں غلاموں سے بدتر ہے، کمزوری میں، رتبے میں نہیں، کمزور ہونے میں ان کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کیوں کروں گا؟ تو ہر شرک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ توہم پرستی. مے بی، انگلش کا لفظ ہے نا، مے بی، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو. بھائی ہو سکتے پہ ہم نہیں جا سکتے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو نظر لگے خواتین مرچیں جلا رہی ہوتی ہیں، عجیب عجیب ٹوپی ڈرامے کر رہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے بھائی اس سے نظر کیا ہو جائے، بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو خواتین یہ دلیل دیتی ہیں فلاں کی نظر اتر گئی، بچہ روتا تھا، مرچیں جلائیں. بھائی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس بچے کو چھیڑوں گا اس کی ماں الٹی سیدھی حرکتیں کرے گی، پھر میں چھیڑنا چھوڑ دوں گا تاکہ ان الٹی سیدھی حرکتوں پہ اس کا ایمان بڑھے. جو مائیں یہ کام کرتی نہیں ہیں ان کے بچے بلا وجہ روتے ہی نہیں ہیں. جب کوئی معقول ریزن ہوتی ہے تو روتے، ورنہ نہیں روتے. تو یہ جو روحانی عاملوں کے پاس جانے والے لوگ ہیں، شرک کرنے والے لوگ ہیں، شیاطین ان سے کھیلتے ہیں. شیاطین کو پتا ہے کہ یہ ان پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا ان کو تنگ کرو. جب یہ عامل کے پاس جائیں گے تو تنگ کرنا چھوڑ دو. اور جو کہ جاتا ہی نہیں ہے تو شیطان کہتا ہے بھائی یہاں ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو تنگ کرنے کی ضرورت ہے ہی. میرے اوپر جن کیوں نہیں آ جاتے؟ میں اتنا عاملوں کے خلاف 25-30 سال سے بول رہا ہوں، ایک بھی جن ایسا بھی نہیں کہ کوئی مذاق کر کے چلا گیا ہو میرے ساتھ، بہو کر کے گیا ہو. میں 25 سال سے عاملوں کے خلاف، اور یہ جو جن چڑیل بھوت کے ڈرامے شروع کیے میں بول رہا ہوں، کوئی ایک بھی نہیں ہے. ہمارے گھر میں بھی سب کچھ ہوتا ہے بھائی، جو نارملی لوگوں کے بچے بیمار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہوتے ہیں. مجھے نہیں یاد کبھی میں کسی عالم کے پاس گیا ہوں کہ فلیتا کوئی پلیتا. آج ہر دوسرا آدمی فلاں نے کر دیا ہے، فلاں نظر لگا دی ہے. نظر برحق ہے، لگتی ہے، اتنی نہیں جتنی آج کل لوگوں کو کوئی چیز ہی نہیں نظر لگنے کے لیے تمہارے پاس. یار کوئی بہت ہی اچھمبے کا کام ہو تو امکان ہوتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، 11 بیٹے سارے خوبصورت کڑیل جوان، مصر کے ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اکیلے یوسف کو اللہ نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا، اس میں سے آدھا اکیلے کس کو دے دیا؟ یوسف کو. تو ان کے بھائیوں میں بھی تو کچھ چمک ہوگی نا حسن کی. اتنے حسین لمبے لمبے 11 بیٹے جب ایک باپ کے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو نظر لگنا سمجھ میں آتا ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا متفرق دروازوں سے داخل ہونا. پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کیا کہ جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی. میں صرف ایک اسباب کے درجے میں احتیاط کر رہا ہوں. آج 11 بیٹے ہوتے کس کے ہیں؟ ایک آدھ دو بچہ اس کو نظر لگنے کا کوئی خطرہ، بولو وہ نظر لگے تھے تو 2 رہ گئے تھے، سمجھ رہے؟ پھر وہ حسن و جمال ہوتا ہے نہ، وہ برگر کھلا کھلا کے تو بچوں کو موٹا کیا جا رہا ہے. اس میں وہ پرسنالٹی نہیں ہوتی، کوئی شخصیت نہیں ہوتی، وہم. عورت کو حسن کی نظر لگ رہی ہے، بچوں کو کسی نے تھوڑی سی تعریف کر دی، کتنا پیارا بچہ ہے، ایک دم اس کو نظر لگ گئی. اتنا زیادہ وہم کی دنیا میں بھائی مسلمان دھستا چلا گیا ہے. مذہب صرف اتنا ہی رہ گیا ہے. مذہب سے جو مسلمان کا تعلق ہے نا وہ اتنا رہ گیا ہے کہ فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں سے یہ جن بھاگ جائے گا، فلاں سے چڑیل بھاگ جائے گی، فلاں صورت پڑھنے سے پیسے آ جائیں گے، فلاں صورت پڑھنے سے غربت دور ہو جائے گی، فلاں صورت پڑھنے سے فلاں جگہ شادی ہو جائے گی، فلاں صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا. بس صحابہ کرام کی اگر زندگی اسی کے گرد گھومتی تو نہ وہ تجارت میں ترقی کرتے، نہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے، نہ دیگر سائنسی علوم میں ترقی کرتے، نہ پوری دنیا کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آتی. تو میں تو مذہبی لوگوں کو اس شہر سے نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. مذہبی لوگوں کو، مذہبی لوگ ٹھیک ہو جائے نا تو اسلام کا امیج دنیا میں اچھا ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے آج سے
मर जाओ मगर किसी आमिल के पास, भले जिन आ जाए, पहले तो नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाओ। 99.9% केस दिमाग के होते हैं, खोपड़ी सही काम नहीं कर रही होती। अगर आप शुरू में नफ्सियाती डॉक्टर के पास चले गए तो वो मेडिसिन से कवर कर लेगा, नहीं गए ना शुरू में तो इतना मामला पेचीदा हो जाता है कि फिर वो जो नफ्सियाती डॉक्टर आपके साथ थोड़े दिन गुजारेगा ना, वो भी किसी आमिल के पास जा रहा होगा बैठ कर। पागल के साथ रह रहे के ना बंदा खुद पागल हो जाता है। तो जो मैं असल बात करने वाला था कि एक तो ये कि बचाएं अपने आप को, और इन चीजों की बेस्तवहुम परस्ती है, कोई दलील नहीं होती, बस वहम। तो वहम से निकालो अपने आप को, और ये वहम गैर मुस्लिमों में बहुत है। किसी ने कहीं छोड़ दिया कि भाई 13 का अदद मनहूस होता है। अब कितने ममालिक ऐसे 13वीं मंजिल ही नहीं है, 12वीं के बाद डायरेक्ट 14वीं शुरू हो जाती है। पता नहीं कौन सा बाबा इनको कह के चला गया था कि 13 का अदद मनहूस है। हमारे यहां मुहर्रम सफर को मनहूस मान लिया। हम चीख चीख के थक गए, भाई कोई महीना इस्लाम में मनहूस नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे शादी ब्याह लोग उसमें। और जब उनको कहा जाए ना मैं करो निकाह मुहर्रम में सफर में, तो कहते हैं कोई फर्ज है क्या, हम रबीउल अव्वल में क्यों नहीं कर लें। भाई फर्ज वाजिब तो ना रबीउल अव्वल में, ना सफर में, ना मुहर्रम में, ना रमजान में। बात यह है कि आपकी शादी की डेट मुहर्रम में तय हो रही थी, मुहर्रम की बेस पे जो आप उसको डिले कर रहे हो, इसका मतलब ये तवहुम परस्ती है। मुहर्रम में शादी होना ना होना इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जो आपके जहन में वहम है ना, बगैर दलील के फैसले करना, इसका इलाज ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रही है बात के नहीं। और इसका इलाज जब होता है जब आप अपने वहम के अगेंस्ट चलना शुरू हो जाएं, जब आप अपने जो वहम पैदा हो रहा है उसके उल्टा चल। जैसे किसी को वहम हो रहा है ना कि ये आमिल लोग मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, आमिलों को गालियां देना शुरू कर दे, ये खौफ दिल से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मुझे एक बंदे ने बताया कि किसी आमिल को मैंने बुरा भला कहा, उस आमिल ने कहा बेटा तेरे पास अब 24 घंटे हैं, बस 24 घंटे मैं पढ़ाइयां कर रहा हूं, अब मैं पढ़ाइयां करूंगा, जिन आएंगे, चुड़ैल आएगी, भूत आएगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। तो वो बंदे ने मुझे फोन किया, पुराना किस्सा है, कहता है मुफ्ती साहब 24 घंटे ना मुझे वो हो गया थोड़ा सा, अल्लाह खैर करे, तो मैं उस आमिल से सॉरी कर लूं। मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर मेरा डर कैसे निकले। मैंने कहा डर ऐसे निकले फोन करके और सुना दे। मैंने कहा 24 घंटे से पहले पहले जो तू कांप रहा है ना, ये वहम है, इसके अगेंस्ट चलना शुरू। फोन उठा के उसको बोल भाई तू 24 नहीं, तू 12 घंटे में कर ले जो करना है, और तेरे बाप में वो ताकत ही नहीं है। तो थोड़ा माजरत के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अब तमीज से नहीं इन लोगों को समझाया जाता। बोले तू ऐसा कर, चुड़ैल नहीं, तू चुड़ैलों की सरदार भेज मेरे पास, और मैं यहां बैठूं, मेरे घर आके पढ़ाइयां कर, तू देखता हूं आज तेरे में दम कितना है, आज मैं देखता हूं। मैंने कहा अगर ये हो रहा है ना, ये जो ऐसे करके उसको डांट रहे हैं कि जी देखें, वो देखें काइंडली, आप प्लीज देखें प्लीज। मैंने कहा फिर 24 नहीं 12 घंटे में तेरे साथ वो कुछ हो जाएगा जितना तू समझ रहा है ना, उसका डबल हो जाएगा। वहम तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप जब एक फर्ज कर लेते हैं ना तो बहुत नुकसान होता है आपको। तो ये निकालोगे ना अपने आप को, अपनी औरतों को भी निकालो इस अजाब से। कोई जिन चुड़ैल भूत बिल फर्ज आ भी गया तो सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, इमाम साहब से बोलो वो दम कर देंगे, बस इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पेशेंट ठीक हो जाए तो भी यही इलाज है, ठीक नहीं हो तो भी यही इलाज है, इससे ज्यादा आगे बढ़ना नहीं है। अव्वल तो जब ये कॉन्फिडेंस पैदा करोगे तो आएगा ही नहीं जिन। मैंने ऐसे लोगों को देखा रातों को अकेले कब्रिस्तान में सोते हैं। आप में से कोई भी रात कब्रिस्तान जाए ना 2 बजे, कोई ना कोई चुड़ैल नजर आएगी। गोरकन को कभी नजर नहीं आती। ये जो हमारा अंडा मोड़ से आगे कब्रिस्तान है ना, यहां बहुत लोगों ने सरकटे देखे हैं। मैंने आज तक कोई सरकटा, जितने देखे जुड़े हुए सर वाले लोग ही देखे हैं। लेकिन रिपोर्टें हैं कि हमने वो पापोश के कब्रिस्तान में सरकटा देखा, और वो बताने वाले भले नेक लोग होते हैं। भाई उनके दिमाग में चूंकि एक वहम पैदा हो गया, उनको सरकटा भी नजर आएगा, एक आंख वाला भी नजर आएगा, चुड़ैल भी नजर आएगी, भूत भी नजर आएंगे उनको। आप कॉन्फिडेंस पैदा करो, आप कब्रिस्तान में जाओ। कब्रिस्तान में तो और भी खौफ नहीं होना चाहिए। वजह उसकी है कि खौफ तो जिंदों से होता है, मुर्दे तो बेचारे मरे इसलिए कि अब किसी काम के, वो मौत नाम ही इसी चीज का है। मैं अक्सर एक वाकया बताता हूं ना, एक साहब ने कहा कि मैं मजार पे जा रहा हूं, मुझे फालिज हुआ है।
جو ہے نا, تو میں مزار پہ جاؤں گا, میں دعا مانگوں گا تاکہ بابا کی برکت سے میرا دوسرا دھڑ بھی, میرا فالج ختم ہو جائے. میں نے کہا بھائی جس بابا کی قبر پہ جا رہے ہو ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں, تو تمہارا آدھا دھڑ تو کم از کم کام کر رہے ہیں نا. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ اس کا دھڑ کیسے صحیح کر سکتا ہے جس کا ایک دھڑ کام نہ کر رہا ہو. ان کو تو اگر کر رہے ہوتے تو وہ اپنا دھڑ پہلے صحیح کرتے نا. تو مردوں سے تو بےچارے ویسے ہی خوف نہیں ہونا چاہیے, لیکن جن چڑیل بھوتوں کے جتنے واقعات قبرستانوں سے متعلق ہیں اتنے کہیں اور سے متعلق نہیں. نظر بھی آ جاتے ہیں لوگوں کو, وہم ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو نا ریئلٹی کی دنیا, گھر میں چوری ہو رہی ہے, چور کا پتہ نہیں چل رہا, جن پہ مت ڈالو. بہت کیس میں نے ایسے پکڑوائے ہیں, لوگ کہہ رہے یار کوئی بھی چوری نہیں کر رہا, پتہ نہیں لاک کہاں سے کھل جاتا ہے. میں نے کہا اندر ہی کا چور ہے. کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں. میں نے کہا بھائی ہو نہیں سکتا. میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگا دو کہیں سے. تو بینکوں سے چوری ہوتی ہے, کبھی دیکھا بینک نے حساب کتاب میں گڑبڑ آ رہی ہے بینکوں میں نا, سال کے آخر میں آڈٹ ہوتا ہے نا پورا کروڑوں روپے کا حساب, پتا چلا جی کروڑوں روپے میں گڑبڑ ہو رہی ہے. کبھی دیکھا بینک کے جو آڈٹ کرنے والے ہیں انہوں نے کہا اس دفعہ کوئی چڑیل کا کیس لگ رہا ہے یا کوئی جن نے لاکر سے پیسے نکالے. تو اس لیے اپنے آپ کو اس شہر سے نکالو. خیر میں لقمان علیہ السلام کی بات کر رہا تھا, تو پہلی بات اپنے بچوں کو بھی جن چڑیل بھوت کے بارے میں مضبوط کر دو. ماں باپ الٹا جنات سے بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں نا ان کی بنیاد بچپن میں ماں باپ نے رکھی ہوتی ہے. اکثر یہ بچپن کی بیماریاں ہوتی ہیں جو بڑے ہو کر نکل رہی ہوتی ہیں. ماں باپ نے ان کے لاشعور میں جن ڈال دیا, چڑیل ڈال دی, بھوت ڈال دیا. ماں باپ ڈراتے نا جن بابا آ رہا ہے, جن بابا آ رہا ہے. بھائی یہ بہت خطرناک ہے. بچوں کو ایسے کارٹون دکھا رہے ہیں جن میں جن چڑیل بھوت دکھائی جا رہی ہیں, بچے بہت ڈر جاتے ہیں اس سے اور ان کے لاشعور میں خوف پیدا ہوتا ہے. پھر وہ لاشعور والی چیزیں ان کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچانک رات کو چیخے گا ابو یہ چڑیل کھڑی ہوئی ہے سامنے. یہ سارے ہو رہتے ہیں یا تو موبائل پہ دیکھ رہا ہے یا کمپیوٹر پہ دیکھ رہا ہے, یا اس کو اسکول میں کوئی جن چڑیل بھوت کی بات کر رہا ہے, یا ماں باپ اس کو جن چڑیل بھوت سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. بچوں پہ تو کانفیڈنس پیدا کرو, بیٹا کسی سے ڈرتے, دیکھو میں تو صرف تمہاری اماں سے ڈرتا ہوں, میں اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. تو تم بھی اپنی ماں سے ڈرا کرو بس, سمجھ رہے ہیں نا, صرف اپنی ماں سے ڈرا کرو اور ماں بتائے اپنے باپ سے ڈرا کرو, باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہادری. ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے بلیوں کو یوں کر کے دم سے اٹھا لیتے ہیں, ڈرتے ہی نہیں ہے. اور ایسے بچے بھی دیکھیں چوہا دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں وہ. تو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان علیہ السلام نے پہلی نصیحت یہ کی کہ اپنے بچوں کو یہ سکھایا جائے سب سے پہلے اللہ کا تعارف. اس میں دو تعارف کہ بھائی ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے, ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے. سب سے پہلے ڈاروین کے نظریے پہ رد کرو بچوں کو, کیونکہ جب اسکول جائیں گے ڈاروین کی تھیوری پڑھیں گے ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. بتاؤ بیٹا اسکول میں ڈاروین کی تھیوری پڑھائی جائے گی, ایز اے سائنس تھیوری پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ نالج ہو آپ کی. لیکن بیٹا ہم بندر سے نہیں بنے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی ترقی کرتے 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 خود بخود بندر بن جائے اور خود بخود وسیم بھائی اور غفار بھائی اور ستار بھائی بن جائے. بیٹا یہ عقلاً ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے. یہ چیزیں بچوں کو پہلے سے سکھا دو, یہ ہو نہیں سکتا. ایک سائنٹسٹ نے بڑی پیاری بات کی, ایک فرانس کا ایک سائنسدان ہے, مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے, تو یاد تھا بھول گیا کیونکہ گوروں کے نام بڑے مشکل قسم کے ہوتے ہیں نا. اگر غفار بھائی نام ہوتا تو یاد رہتا ہمیشہ سے. بھائی فرانس کا سائنسدان تھا, وسیم نام تھا ان کا, وسیم موتی والا, وسیم کباڑیا, کچھ بھی ہوتا. اب ان کا نام ایسے مشکل فرانسیسی نام ہے, منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. تو اس نے ایک بات لکھی کہ ہم اپنی جیب میں 10 پرچیاں ڈالیں, 10 پرچیاں ڈالیں اور ہر پرچی پہ لکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اس طرح گنتی لکھ دیں. پھر ہم ان پرچیوں کو نکالنا شروع کریں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے نمبر پہ اتفاق سے پہلی نکلے, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری نکلے, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری نکلے, چوتھے نمبر پہ؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ پھر بھی ہو سکتا ہے اگر 1 ارب دفعہ اس عمل کو دہرایا جائے. 1 ارب دفعہ یہ عمل کریں نا
تو میں بھی پاسبل ہے کہ ایسا عجیب اتفاق ہو جائے کہ پہلے نمبر پہ پہلی، دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری، تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری. لیکن یہ جو سیل ہے نا، سیل ایک خلیہ، ایک خلیہ، ہمارے زمانے میں اس کو خلیہ کہتے تھے، آج کل خلیہ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. عربی میں میرا خیال ہے خلیہ لفظ صحیح بنتا ہے. تو ایک جو اکائی ہے نا انسان کی باڈی کی، جو ایک اینٹ ہے، یہ ایک اینٹ میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں، ایک سیل جو بھی انسان کا نہیں، کوئی بھی جاندار کا، چاہے وہ پودے کا ہی کیوں نہ ہو، اس میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں ان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے، جو مینجمنٹ ہے، جس طرح سے ان کو ایڈجسٹ کر کے بنایا گیا ہے، ایک سیل اگر اتفاق سے لا آف چانس کے تحت وجود میں آیا ہے تو اس میں اربوں سال لگے تو ایک سیل کے وجود میں آنے کا امکان ہے، کئی ارب سال. سمجھ رہے؟ جبکہ زمین کی عمر اتنے ارب سال نہیں ہے، 5-6 ارب کہا جاتا ہے کہ 5-6 ارب سال پرانی زمین. تو زمین میں ایک سیل میرے بھائی لا آف چانس کے تحت وجود میں آنے کے لیے کھربوں سال چاہیے، جبکہ زمین کی اتنی عمر نہیں ہے. کھربوں سال میں شاید ایسا ہو جائے، وہ بھی یقین نہیں ہے. اور اس میں بھی پھر اس سیل کا ایوالو ہو کے 2 سیل میں تقسیم، پھر 3 میں، پھر 4 میں، پھر پورا پودا بننا، پھر پورا پھل بننا، پھر پورا جانور بننا، پھر وہ جانور سے ترقی کرتے کرتے بندر بننا، بندر سے انسان بننا. یہ اگر بالفرض ہوا بھی ہے، وہ تو ناممکن ہے ایسا اتفاق، تو اس کے لیے کھربوں ضرب سال چاہیے، جبکہ کائنات کی اتنی عمر ہے نہیں. پھر بھی ہوگا نہیں، لیکن اگر فرض کریں تو شاید اس طرح سے ہو جائے. تو بچوں کو بچپن سے ہی سکھا دو، بیٹا ہمیں بنایا گیا ہے، ہم آٹومیٹیکلی بنے نہیں ہیں، ورنہ وہ کل جا کے ملحد ہوگا، ایتھیسٹ ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو ملحد ہو جائے جہنم میں، اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، آپ کو پہلے جہنم میں پھینکوائے گا، پھر جہنم میں جائے گا بعد میں. دنیا بھی آپ کی جہنم بنائے گا، کیونکہ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ انسانی حقوق کی باتیں بہت کرتا ہے، انسانی حقوق کا علم بردار بالکل بھی نہیں ہوتا.